رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کیا کرو، بلا شبہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجے میں بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کی دعا۔ اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت سے ملتے جلتے الفاظ میں ایک دعا سکھائی اور رات کو سوتے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی تاکہ ہم ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آندھی یا بادل کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا اثر پہچانا جا سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اضطراب کے عالم میں کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ پھر جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ خوش ہو جاتے اور وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے ایک بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ڈر گیا یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پر مسلط کر دیا گیا ہو، اور بارش کو دیکھ لیتے تو فرماتے یہ رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں بدکاری ظاہر ہوگی وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔